بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہمیت کی حامل ہے چونکہ اس کے ساتھ بڑی تلخ یادیں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ 9 اپریل 2022 کی رات تھی۔ عمران خان کی حکومت ہٹانے کے لیے تحریک عدم اعتماد کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس جاری تھا۔ اسد قیصر اس کو پرزائیڈ کر رہے تھے اسپیکر کے طور پر، لیکن پھر قاسم سوری کو آنا پڑا اور سپر اوور جب شروع ہوا تو قاسم سوری نے پوری گیم کو الٹ کے رکھ دیا۔ لیکن پھر اچانک سپریم کورٹ آف پاکستان کھلی، اسلام آباد ہائی کورٹ کھلی، ججز جو ہے وہ ایکٹیو ہوئے اور عمران خان کو ڈائری پکڑ کے گھر جانا پڑا۔ اس وقت ہو کیا رہا تھا اور بعد میں اس حوالے سے کیا انکشافات سامنے آئے ہیں، کچھ عام تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے اور ساری یہ چیزیں تھوڑی سی ریمائنڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور آج قومی اسمبلی کے سامنے تحریک انصاف اس وقت طبل بجائی ہوئی ہے، احتجاج کیا جا رہا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی آرمی چیف جنرل عاصم منیر، وہ آج امریکی وفد نے ان کے ساتھ ملاقات کی اور اس ملاقات میں کیا ہوا ہے، تحریک انصاف کے 20 عام رہنماؤں کو گرفتار کرنے کا حکم جاری ہوا ہے، یعنی وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں۔ یہ کیا ماجرا ہے، پہلے میں یہ آپ کے سامنے مختصراً رکھ دیتا ہوں۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت آپ کو علم ہے کہ ایک 26 نومبر اور دیگر معاملات کو لے کر ایک جے آئی ٹی بنائی گئی ہے، اور جے آئی ٹی کو کون پرزائیڈ کر رہا ہے؟ وہ آئی جی اسلام آباد، جس کو سب سے زیادہ متنازع سمجھا جاتا ہے، جس کو اس رجیم چینج کے اندر عام کردار سمجھا جاتا ہے، یعنی خاص طور پر یعنی جو شہریوں کے خلاف سول رائٹس کو ختم کرنے کے لیے یا ہیومن رائٹس کی وائولیشن، ناجائز دفعہ 144 کے نفاذ پہ عمل درآمد اور کسی کے گھر میں بھی گھس جانا، یہ سارے کام چوروں ڈکیٹوں کو چھوڑ کے پی ٹی آئی لوگوں پر فوکس کرنا، یہ الزامات ہیں۔ وہ آئی جی کی سربراہی میں ایک بنائی گئی ہے جے آئی ٹی۔ اور معاملہ کیا ہے کہ جناب یہ سوشل میڈیا پر کچھ ریاست مخالف اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہے۔ اصل ماجرا یہی ہے، کچھ لوگ تو ہیں جو گالم گلوچ یا اس سطح تک جاتے ہیں، وہ نہیں جانا چاہیے، لیکن بہت سارے وہ ہیں، زیادہ اکثریت وہ ہے جو تنقید کرتی ہے، لیکن جب ان کا کوئی جواب اس حکومت کے پاس نہیں ہوتا، اس اسٹیبلشمنٹ کے پاس نہیں ہوتا، ان ٹوٹوں کڑچوں چمچوں کے پاس نہیں ہوتا، تو پھر یہ آسان طریقہ ہوتا ہے کہ کسی کی پوسٹ لیں اور اس کو اٹھا لیں، گھر چھاپا ماریں، اور پھر اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جج عدالتیں سب اس وقت جو ہے وہ جھک چکے ہیں اور ان کا وہ ایک irrelevant ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اب یہ جے آئی ٹی ہے، انہوں نے تحریک انصاف کے کچھ سوشل میڈیا جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کو نوٹس کیا، اور کچھ تحریک انصاف کے رہنماؤں کو جنہوں نے غصے کے ساتھ بیانات دیے ان کو نوٹس کیا۔ تو اس میں جو اکثریت ہے وہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہوئی، لیکن چند ایک پیش بھی ہوئے ہیں، جن میں علیمہ خان ہے، جس میں بیرسٹر گور ہے، شبلی فراد ہے، یہ جا کے پیش بھی ہوئے ہیں اور انہوں نے جا کے بات چیت کی ہے۔ اچھا، اب جو ہے جے آئی ٹی کے سامنے جو پیش نہیں ہوئے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک نوٹس جاری کیا گیا، پھر دوبارہ نوٹس جاری کیا گیا، اور یہ جو رہنما ہے بتایا گیا اس کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں شیخ وقاص اکرم، حماد اظہر، زلفی بخاری، اون عباس، میاں اسلم، فردوس شمیم نقوی، تیمور سلیم جھگڑا، جبران الیاس، پھر خالد خورشید ہیں، شہباز گل ہیں، اظہر مشوانی ہیں اور دیگر۔ کچھ تو اس میں بیرون ملک ہیں، کچھ ویسے عمران خان کی ہدایات پر روپوش ہیں، ان کو ابھی سامنے آنے کی اجازت نہیں ہے، اور کچھ جو ہے ان کو جو ہے وہ یہاں پہ وہ ویسے پیش نہیں ہو رہا ہے۔ تو اب ان کی پیشی کے لیے چونکہ نوٹس کے سامنے جا کوئی نہیں رہا، کریڈیبلٹی ویسے ہی دیکھا جائے تو جے آئی ٹی کی نظر آ رہی ہے، لیکن چونکہ جس کی لاٹھی اس کی بہن، اس وقت لاٹھی اور ڈنڈا ان کے ہاتھ میں ہے، تو وہ جو کریں بس وہ کرشمہ ساز کریں۔ تو بات وہی ہے، تو ان کی اب پیشی نہ ہونے پر، تعاون نہ کرنے پر 20 رہنماؤں کے خلاف وارنٹ گرفتاری، جن کے نام میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ اب جو پاکستان میں ہے تو الٹیمیٹلی وہ دیکھتے ہیں اگلی پیشی پر پیش ہوتے ہیں یا نہیں۔ اچھا، دوسری طرف اس وقت امریکہ کا ایک وفد، وزارت خارجہ کے کچھ رہنما حکام، اور جو کل منرلز کی جو کانفرنس تھی، سیمینار تھا، اس کے اندر بھی وہ شریک ہوئے، اور اس وقت پوری پاکستانی ریاست ماشاءاللہ اس کا فوکس
زمین کے اندر جو چھپے خزانے ہیں ان پر ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ آل شریف، آل زرداری اور اسٹیبلشمنٹ، یہ تینوں جو ہے وہ مل کر پچھلے 50-60 سال، اسٹیبلشمنٹ کی تو ماشاءاللہ 75 سال سے ہے، تو یہ حکومت کر رہے ہیں۔ پہلے ان کو یہ زمین کے چھپے ہوئے خزانے اتنی سنجیدگی سے نظر نہیں آئے، اب کیوں؟ آئی ایم ایف کے غلام کیوں؟ یہ اتنا قرضہ، وہ شہباز شریف کہہ رہے تھے ہم نے بندوبست کر لیا ہے، بندوبست پتہ چلا ہے کہ اپنے جو بینک ہے ان سے 1200 ارب روپے کا قرض لینا ہے اور پھر وہ عوام سے کھینچنا ہے، اور سود جو ہے وہ 11% اس پہ ہوگا۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ آرمی چیف سے اس امریکی وفد نے ملاقات کی ہے، اور خبر اتنی جاری کی گئی ہے کہ آرمی چیف سے امریکی اعلیٰ سطحی وفد کی GHQ میں ملاقات۔ امریکی وفد کی قیادت ایرک مائر نے کی۔ ملاقات پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم کے پس منظر میں ہوئی ہے۔ امریکی وفد کا پاکستان کی معدنی پالیسی پر اعتماد کا اظہار، ایرک مائر کا سرمایہ کاری کے بہتر ہوتے ماحول پر اطمینان کا اظہار، آرمی چیف اور امریکی وفد کا دو طرفہ تعلقات پر اطمینان، ملاقات میں عالمی اور علاقائی سیکورٹی امور پر بھی تبادلہ خیال۔ اب یہ کوئی اعلیٰ حکام، پتہ نہیں ہمارے ہاں پھر امریکہ کی وزارت خارجہ کے جو ایک عام رہنما ہے، وہ بھی کوئی وزیر خارجہ نہیں ہے، کوئی وزیر خارجہ، وزارت خارجہ کے سیکٹری بھی نہیں ہے، اور وہ نیچے جو افسر ہیں، وزیر اعظم بھی پاکستان کا مل رہا ہے، سارے مل رہے ہیں بھائی۔ امریکہ کا تو وہ کہتے ہیں کوئی وہ بھی آ جائے تو اس کو بھی مل رہے ہیں۔ تو اب یہ جو ہے وہ منرل انویسٹمنٹ فورم کے پس منظر پر بات کی ہے۔ اب یہ آرمی چیف سے کیوں بات ہوتی ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے، چائنا ہو، امریکہ ہو یا کوئی اور ملک ہو، کہ بھئی یہاں سیکیورٹی کے حالات ہی ایسے ہیں، تو سیکیورٹی کے لیے بھی کوئی ملک اگر یہاں پہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو انڈسٹری تو کسی نے ادھر لگانی کوئی نہیں ہے۔ یعنی ابھی تک آپ دیکھیں SIFC بنائی، لوگوں نے کہا بھئی آپ نے کیا کیا ہے، وہ کبھی جا کے ادھر کارپوریٹ فارمنگ میں چھپ رہی ہے SIFC، اور کبھی وہ ادھر منرلز میں چھپ رہی ہے۔ بھئی آپ کو بلایا ہے، آپ نے بتایا ہمیں کہ بیر سے بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، کوئی 100 ارب ڈالر، کوئی پاکستان میں انڈسٹری بنے گی، کوئی ٹیکسٹائل کے اندر، کوئی آٹو کے اندر جو ہے وہ آئے گی، کوئی نئی گاڑیاں، کوئی نیا موبائل فون، کوئی AI، کوئی اور بڑی ترقی ہوگی، اور آپ بڑی یہاں پہ کمپنیز لے کے آ رہے ہیں، یوٹیوب کو، یہاں پہ گوگل کو، یہاں پہ فیس بک کو، اور سارے دفاتر دنیا کی بڑی کمپنیز کے ادھر ہوں گے۔ لیکن SIFC کیا کر رہی ہے؟ وہ چھلانگیں لگا رہی ہے۔ یعنی ادھر چھلانگ لگائی ہے تو انہوں نے کہا یہ کارپوریٹ فارمنگ، وہ بھی بھائی ہماری اپنی زمین ہے، آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ کسان یہی تو رو رہے ہیں کہ آپ ہمیں دیں، ہم زمین جو ہے وہ اگائیں گے، آپ ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں۔ تو وہ کسانوں والا کام بھی لے لیا ہے، اور پھر گرے لسٹ میں ہوتا ہے تو یہ کریڈٹ SIFC، اور کوئی اور اس طرح کا معاملہ ہے تو SIFC۔ تو چھلانگے ہیں، دیکھ رہے ہیں بھائی یہ کیسے لگاتے ہیں۔ بھائی یہ تو ویسے ہی وفاق کا کام ہے، اگر کوئی منرلز کا معاملات ہو جاتے ہیں تو یہ SIFC کو چھوڑیں، اس میں ہمیں بتائیں کہ بیر سے کتنی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اور یہاں پہ کارخانے، فیکٹریاں لگ رہی ہیں، پاکستانیوں کو روزگار مل رہا ہے، ادھر پروڈکشن شروع ہوئی ہے، اس کے بعد ایکسپورٹ شروع ہوئی ہے۔ باقی اس کے لیے تو ضرورت ہی نہیں تھی اس طرح۔ بہرحال چلیں، یہ اب اس پہ بتائیں گے۔ اچھا جی، 9 اپریل ابھی تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی نے وہ احتجاج کیا پارلیمنٹ کے سامنے، اور عمران خان کی رہائی کے نعرے، رجیم چینج کے خلاف نعرے بازی، اور وہاں پہ سارا یہ گفتگو بھی ہوئی، آپ سن رہے ہیں۔ اور میڈیا تو رپورٹ نہیں کر رہا، لیکن سوشل میڈیا پہ وہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، لیکن اس کو دیکھ کے بہت ساری چیزیں پھر میموری جو ہے وہ ریکال ہوتی ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ ہم اس رات جب تحریک عدم اعتماد پیش ہو رہی تھی تو لائیو جو ہے وہ ہم کوریج کر رہے تھے، اس میں مخدوم شہاب الدین تھے، فیصل تارڑ تھے، اور ہمارے کچھ اور رزین بھائی تھے، اور کچھ اور دوست تھے، اور لمحہ بلمحہ جو صورتحال ہے وہ آپ یقین مانیں ہم دیکھ رہے تھے۔ اور ہمارے دوست فیصل تارڑ صاحب جب وہ تحریک عدم اعتماد ہم لائیو چکے کوریج کر رہے تھے، اور تو وہ رو بھی پڑے تھے۔ تو جذبات ہی ایسے تھے کہ بھئی اور معاملہ نہیں ہے، دکھ اور تکلیف یہ تھا کہ عمران خان سے آپ کو گلہ ہے، اس کو آپ ہٹا رہے ہیں،
تو چلے وہ بات اور ہے، لیکن عمران خان کا متبادل آپ ایک منی لانڈرنگ کے ملزم کو براہ راست اٹھا کے وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھا رہے ہیں، اتنی بڑی پاکستانی قوم کی توہین۔ لیکن انہوں نے کہا یہاں تک نہیں رہنا، جعلی بینک اکاؤنٹس کے جو ملزمان ہیں ان کو اٹھا کے ہم نے صدر پاکستان بھی بنا کے پاکستانی قوم کو ان کی اوقات بتانی ہے کہ یہ تمہاری اوقات ہے۔ اور 9 اپریل یہ جو رات ہے، اس میں اگر اس دن عدالتیں نہ کھلتی اور وہ ججز اگر وہ اتنے یا تو بعد کے اندر ان کے اندر وہ مجرمانہ کردار انہوں نے ادا کیا، یعنی اس بنیاد پہ کہ بھئی آپ وقتی طور پہ آپ کھول رہے ہیں عدالتیں، تو پھر جب الیکشن وقت پر نہیں کروائے اس وقت آپ عدالتیں کیوں نہیں کھول سکے؟ جب 8 فروری 2024 کو پاکستانی قوم کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، اس وقت سپریم کورٹ کیوں نہیں کھلی؟ وہی ججز موجود تھے، مندیال صاحب کے بعد اعجاز الاحسن، مظاہر علی نقوی، ان کو بھی جانا پڑا، ان کے لیے مشکلات تھیں، یہ اندازہ ہے۔ اور یقین مانیے ایک جج نے جو ریٹائر ہوئے، ان ججز جن کے نام میں نے لیے ہیں ان میں سے ایک جج، انہوں نے یہ بات کی کہ بھائی اس وقت ابھی قاضی فائد عیسیٰ چیف جسٹس نہیں بنا تھا، اور اگر اس کے پاس پھر بھی اتنے اختیار تھے اور ہمیں لگتا تھا کہ شاید یہ جس کو کہیں گے وہ بندہ دنیا میں نہ رہے، یعنی اتنا بے لگام قسم کا وہ قاضی ابھی چیف جسٹس کی کرسی پہ نہیں، 3 مہینے پہلے وہ اپنے آپ کو چیف جسٹس بنا چکا تھا، کبھی وہ زبردستی پارلیمنٹ میں جا کے آئین کی کتاب پکڑ رہا ہے۔ جب الیکشن نہیں ہوئے تو تمہارا یعنی ایک ایک منافق وہ پہچانا گیا، اور اس کے بعد پاکستان زوال کی طرف آج تک جا رہا ہے۔ لیکن چونکہ الیکٹرانک میڈیا اور اخبارات کو آپ ہڈی ڈالیں تو ٹیکس پیئر کے پیسے کی تو وہ مطلب ہے بولیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ آج دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، اور یہ ہو رہا ہے۔ ایکسپورٹ گر گئی، پھر جو ہے وہ مینوفیکچرنگ گر گئی، انڈسٹری بند ہونا شروع ہوئی، پھر لوگوں پہ مظالم کے پہاڑ ڈھائے گئے، انسانی حقوق پامال ہوئے، عورتوں کے حقوق پامال ہوئے، اور وہ شرم، حیا، غیرت وہ سر عام جو ہے وہ نیلام کی گئی۔ پاکستان کے ادارے عوام کی نظروں میں گرے۔ اب دیکھیں نا، کیا کھویا کیا پایا۔ کوئی بھی قوم اس کا کام ہے تجزیہ کرنا، دیکھنا آپ نے کیا پایا بھائی، سوائے اس کے کہ آپ نے سیاستدانوں کو بے توقیر کیا۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور بہت سارے اینکرز جو میں اکثر چونکہ بات کرتا ہوں، رپیٹ نہیں کرنا چاہتا، ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس، آزادی، اظہار رائے، اور یہ بھاشن دیتے تھے، آئین قانون یہ درس دیتے تھے۔ ایک ایک منافق کی پہچان ہوئی ہے ان 3 سالوں میں کہ وہ صرف عمران خان کی نفرت میں ایک ایک کردار جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ دیکھیں نا، اسٹیبلشمنٹ کا تو آپ اختلاف کہہ لیں نا، لیکن یہ جو چورن بیچتے تھے سارے ٹی وی چینلز پر اور بہت سارے اینکرز، ان کو پاکستان جانا پڑا۔ ارشد شریف کی شہادت ہوئی، عمران ریاض، معید پیرزادہ، صابر شاکر اور بہت سے لوگوں کو، اب سمینہ پاشا جو ہے وہ بھی ملک سے چلی گئی ہیں، پتہ نہیں واپس آتی ہیں نہیں آتی، جو حالات ہیں۔ تو دیکھیں لوگوں کے گھروں کے اندر جو ہے 9 مئی کی آڑ میں وہ جو کچھ 9 مئی کے بعد کیا گیا پاکستان کی عوام کے ساتھ، تحریک انصاف کے ورکر کے ساتھ، یہ 9 مئی سے بڑا سانحہ ہے۔ لیکن 9 مئی والوں کا الزام لگانے والوں کے پاس ڈنڈا ہے، تو یہ 9 اپریل 2022 کو پریزنر وین بھی آ جاتی ہے، پولیس منظم ہو جاتی ہے، پتہ چلتا ہے بھائی حکومت کے انڈر نہیں تھے یہ سارے، کسی اور کے انڈر تھے، اور اشاروں پہ سب ناچ رہے تھے۔ اسد قیصر جو ہے وہ پریشر برداشت نہیں کر سکے، پھر آپ نے دیکھا کہ قاسم سوری آج تک اس کی سزا بھگت رہا ہے اور اس کو ملک چھوڑنا پڑا ہے، اور قاسم سوری جو ہے وہ اس نے اس کو ریجیکٹ کیا۔ پھر وہ عدالتیں کھولنے والے جج، آج تک اس قوم کو ان ججوں کی تلاش ہے۔ وہ سارے جو آئین اور قانون کے بھاشن دیتے تھے، اس رات سے لے کر ان کو آئین کو یہ قوم تلاش کر رہی ہے، قانون کو تلاش کر رہی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ان ججز کو تلاش کر رہی ہے کہ بھئی آپ نے تو کہا کہ چلیں یہ آئین کی وائولیشن ہو رہی ہے۔ عمران خان چیخ رہا تھا کہ بھئی ملک کو بڑی مشکل سے معیشت کو پٹڑی پہ ڈالا ہے،
اور تم برباد کرو گے. اور وہ ہوا, وہ دیکھ رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ورنہ ان 3 سالوں کا تجزیہ کریں, کئی 100 ارب روپے کا خسارہ اس پاکستانی قوم پہ اوپر بوجھ پڑا ہوگا. تجزیہ کریں کوئی دلیل کے ساتھ. اب دلیل کی جگہ چونکہ ڈنڈا پکڑ لیا سب نے, تو یہ باتیں ہو رہی ہے. تو ٹھنڈے دل سے جو قومیں ہیں, جو ادارے ہیں, اب کیا ہوا کہ آج آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ جمہوریت ختم ہو گئی ملک سے, آئین پامال کر دیا گیا, اور قانون جو ہے وہ اب جے آئی ٹیاں بنتی ہیں, جو تنقید کرتا ہے اس پہ پیکا اور فیکا لگ جاتا ہے. پیکا اور فیکا, یہ دو ہی اس وقت ملک چلا رہے ہیں. تو عمران خان تو آج بھی عوام کے اندر عمران خان کے ڈنکے بجے ہوئے ہیں بھائی. 10 اپریل کی رات رمضان المبارک کے دن تھے جب قوم باہر نکلی ہے, آج تک قوم اندر نہیں گئی, باہر ہی ہے اپنے اپنے انداز کے اندر. 9 فروری, 9 مئی اور 9 اپریل, یہ 9 کا فگر جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے بڑا عام ہے. تو بہرحال مزید اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. پاکستان زندہ باد.